اور 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نمازیں قضا کی، جس نے فرمایا اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اولاد حرام کی ہے۔ پڑھیے 11ویں والے پیر کے جتنے عاشق ہیں ان کو جا کے پہلے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بات یاد آ گئی، حضرت مولانا مفتی عبد الوحید صاحب بٹھنڈی جموں کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی مادری زبان میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، مادری زبان میں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک صاحب میرے پاس آ گئے، کہنے لگے حضرت مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ اگر کسی کو مسلمان بنانا ہو تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کسی کو مسلمان کرنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو مفتی فیض الوحیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمانے لگے کہ بھائی اگر کسی کو مسلمان کرنا ہو تو اس کے لیے پہلے خود مسلمان ہونا پڑے گا، پہلے خود مسلمان ہونا پڑے گا۔ کہنے لگا نہیں حضرت، جیسے میں ہوں، آپ مجھے دیکھیں نا، جیسے میں ہوں، میں نے کسی کو اگر کلمہ پڑھوا، فرمایا تیری تو بات کر رہا ہوں، تیری بات کر رہا ہوں، مجھے یہ تو بتا فجر کی نماز پڑھی؟ فرمایا حضرت وہ تو میں پڑھی نہیں جاتی۔ تو فرمایا رسول اللہ تو کہتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ اسلام سے باہر ہے۔ اور 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نمازیں قضا کی، جس نے جان بوجھ کر 3 جمعے کی نمازیں چھوڑ دی، فرمایا اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اولاد حرام کی ہے۔ پڑھیے 11ویں والے پیر کے جتنے عاشق ہیں ان کو جا کے پہلے۔ اور فرمایا ایسا بندہ مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا جائز نہیں ہے۔ تو مفتی فیض الوحیدی صاحب نے فرمایا کہ پہلے خود مسلمان ہونا پڑے گا۔ حضرت جیسے میں، فرمایا فجر کی نماز پڑھی نہیں، ظہر پڑھتے ہو نہیں، کس بات کی دعویٰ ہے کہ ہم بہترین مسلمان ہیں؟ بہترین مسلمان ہونے کے لیے رسول اللہ کا کہنا ماننا ہوگا، اور رسول اللہ کا کہنا سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تاکہ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ نماز آپ کو بدگمانی سے بچا دے، نماز آپ کے خیالات کو اچھا کر دے، نماز آپ کے کردار کو اچھا کر دے، نماز آپ کے لب و لہجوں کو اچھا کر دے۔ تو جتنے بھی لوگ چاہتے ہیں نا بھی ٹینشن سے بچنا ہے، جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ رات کو آرام سے سونا ہے، جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو روگ ہیں وہ دور ہو جائیں، تو بدگمانی دور کرنے کا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ ہے، اپنے دل کو پاک کرنا اور دوسروں کی تعریف کی ہمت کرنا۔ اسلام نے کہا کہ اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی مت کیجیے۔ کئیوں میں ہمت نہیں نہ ہوتی تعریف کرنے کی، کہتے نہیں ہم نے تو قسم کھا رکھی ہے اس کی برائی کرنی ہے۔ تو اگر آپ ایسی برائی کر رہے ہیں جو اس بندے میں ہے نہیں، اس بندے میں ہے نہیں، نبی علیہ السلام کے لیے جب اس بادشاہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے کسی رشتہ دار کو بلاؤ، رشتہ دار سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہیں، تو ابو سفیان اس دور میں مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس بادشاہ کے قریب تھے، پہنچے تو بادشاہ نے کہا رشتہ دار بلاؤ، رشتہ دار بلائے گا، بتائے گا کہ یہ کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے۔ رشتہ داروں کو اصلیت پتہ ہوتی ہے، اور رشتہ دار سارے تو اچھے نہیں نہ ہوتے۔ لیکن سنو حضرت ابو سفیان نے کیا کیا، فرمایا میں تو رسول اللہ کے ساتھ نہیں تھا، ایمان نہیں لایا تھا، اس نے مجھے رسول اللہ کے بارے میں بہت سارے سوالات کیے، فرمایا بڑی کوشش کے باوجود کوئی ایسی بات ہی نہیں ملی جو نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بات ہے۔ کوئی بات ہوتی تو بتاتے، کوئی ہوگی تو بتائیں گے۔ آج کل تو اچھا کام شروع ہو گیا نا، رشتہ داروں نے بھی، یاروں دوستوں نے بھی نماز اپنی پڑھتے ہیں، کھاتے میں دوسرے کی لکھوا رہے ہیں، صدقہ خود دے رہے ہیں، کھاتے میں دوسرے کی لکھوا رہے ہیں۔
آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز اپنی پڑھتے ہیں، کھاتے میں دوسرے کے لکھواتے ہیں۔ بھائی اب جس کی برائی کرو گے، جس پہ الزام لگاؤ گے، اس میں وہ برائی نہیں ہے تو یہ تمہاری نمازوں کا اجر تو اسی کے کھاتے میں لکھا جائے گا نا جی۔ یہ آپ کی نیکیوں کا ثواب تو اسی کو ملنے والا ہے نا، آپ تو پھر کنگلے کے کنگلے ہی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ خوبصورت معاشرہ بنے۔ کیسا جی؟ کیسا معاشرہ بنے؟ خوبصورت۔ اگر میں اس بات کو آگے لے چلوں تو بہت لمبی گفتگو چاہیے، اور یہ گفتگو جا کے سیدھی پارلیمنٹ پر ختم ہوگی کہ کس طرح آپ اس عادت کو اپنا کے عزت دارانہ طریقے سے اقتدار میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ آپ اس بیماری کو چھوٹی بیماری نہ سمجھیے۔ یہ جو غیبت کی بیماری ہے اور بدگمانی کی بیماری ہے اور حسد کی بیماری ہے، اس نے صرف آپ کی صحت کو نہیں نقصان پہنچایا، آپ کی اجتماعیت کو بھی نقصان پہنچایا ہے، آپ کی سیاسی طاقت کو بھی نقصان پہنچایا ہے، آپ کی جماعت کی نماز کو بھی نقصان پہنچایا ہے، آپ کے شادی بیاہوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے، آپ کے محلے کو بھی نقصان پہنچایا ہے، آپ کے کاروبار کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف اتنا ہی ہوا ہے کہ ہم دوسرے سے بدگمان ہیں؟ نہیں، بدگمان ہونے سے رابطے ٹوٹ گئے ہیں، بدگمان ہونے سے رابطے ٹوٹ گئے ہیں، بدگمان ہونے سے طاقت بکھر گئی ہے، بدگمان ہونے سے رشتے میں کھٹاس آ گئی ہے، بدگمان ہونے سے ہوا اکھڑ گئی ہے، اب ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے کہ بہت چھوٹی بیماری ہے؟ نہیں نہیں نہیں، کہتے ہیں نا، گفتگو کو ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا، کہتے ہیں کہ تمام بیماریوں کی جڑ کیا ہے جی؟ قبض ہے پیٹ میں۔ اگر یہ ٹھیک نہ ہونا تو پہلے پھیپھڑوں کو خراب کرتی ہے، پھر گردے کو خراب کرتی ہے، پھر دل کی بیماری لگاتی ہے، پھر کینسر کی بیماری لگاتی ہے، پھر گٹھیے کی بیماری لگاتی ہے۔ اور وہ بندہ کیا سمجھتا ہے کہ نہیں صرف قبض ہی، ارے نہیں، یہ جو بیماری کی ابتدا ہے یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح جو بدگمانی ہے، اسی طرح جو حسد ہے، اسی طرح دوسروں کے دلوں میں جو آپ اپنے دل میں نفرت رکھتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک چھوٹی سی بیماری ہے، اس نے آپ کے کاروبار کو محدود کیا ہے، اس نے آپ کے رشتوں کو محدود کیا ہے، اس نے آپ کی سیاسی طاقت کو محدود کیا ہے، اس نے آپ کی انفرادی طاقت کو بخیر دیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی زیادہ بدگمانی کو دل میں سے ختم کریں گے، اللہ اتنی عزت عطا فرمائیں گے، اللہ اتنی طاقت عطا فرمائیں گے، اتنے وسائل عطا فرمائیں گے، اور دل کو سکون پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کا سجدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دعا کیجیے اللہ اس پہ اور مجھے، آپ کو اور مجھے سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔